تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. توجہ صاحبہ، اس کا مطلب صرف یزید مجرم نہیں، وہ پورا نظام غلط ہے جس کے تحت معصوم سے بیعت مانگی گئی. اب میں اگلا دعویٰ کرنے لگا ہوں اور اتنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے کرنے لگا ہوں، سوائے آل محمد کے ماننے والوں کے، سوائے ہمارے، کوئی مسلمانوں کا فرقہ اپنے فرقے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے. سر نہ ہلائیے گا، زبان سے بات کیجیے گا. دعویٰ میں نے کیا ممبر پہ، میں ابھی دلیل دے کے جاؤں گا. سوائے ہمارے کوئی بندہ مسلمان کوئی مہربانی نہ ہم پہ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی آپ شیعوں کے ساتھ مل کے یزید پہ لعنت کرتے ہیں. نہیں، اتنی مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ رکھیں یزید کھاتے میں، اگر کرنی ہے تو پھر پورے نظام پہ کریں. میں مذہب کی وکالت کر رہا ہوں، میں لطف دلوانے کے لیے، تائید لینے کے لیے. میں آپ سے صرف داد نہیں چاہتا، میں مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں. کیوں آپ یہ رائد کر رہے ہیں کہ آپ نے سلیبس میں، نصاب میں، لٹریچر میں کہہ دیا یزید غلط تھا؟ صرف یزید غلط کیوں؟ وارداتی خاندانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، یہ واردات کر کے بندہ ایک پیش کرتے ہیں. ایک صرف بندہ پیش کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں سارا جرم تو قبول کر، باقی تو بچے. اسلام کی تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے. مورخ نے صرف یزید پیش کیا ہے، سارے جرم اس کے کھاتے میں ڈال دیے. بھائی تفتیش کرنے والے اداروں کا طریقہ کار ہوتا ہے، وہ صرف قاتل تک نہیں رہتے. وہ کہتے تو بتا تیرا ذہن کس نے بنایا تھا، تجھے اس جگہ تک چھوڑ کے کون آیا تھا، تجھے یہ ہتھیار کس نے دیا تھا، تجھے واپسی پہ لیا کس نے تھا، تو رکا کس کے گھر تھا. اس کا مطلب یہ تفتیش کا طریقہ کار ہے، صرف قاتل نہیں پکڑنا، وہ ذہن بھی پکڑنا ہے جس نے اسے قتل میں مجبور کیا. ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے، ہماری مجبوری، ہم حسین کے نوکر ہیں، ہم نے تو قاتل کے گھر تک پہنچنا ہے. تو جتنی مرضی پابندی لگا، ہم نے تو کھوج لگانی ہے. کوئی عام شخص تو قتل نہیں ہوا. بھئی کسی کا باپ اور بیٹا قتل ہو جائے وہ حد تک جاتا ہے، حد ہو گئی. ہمارے نبی کا بیٹا قتل ہو گیا اور تم تاریخ میں یہ بھی بتا رہے کہ یہ جرم صرف ایک کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے. ہمیں بتایا جائے. صرف آج مسلمان مورخ کہتا ہے صرف یزید غلط. صرف یزید کیسے؟ کہتا جی اسے خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی. سوائے ہمارے تو اپنے عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھا. اب ہر بندہ نہیں بولے گا مجھے پتا کہ میں اگلی جو صدر کہوں گا وہ بندہ بولے گا جس کی تاریخ سے وابستگی ہے. اس کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے اصول کیا ہے؟ ان کا خلیفہ کیسے بنتا ہے؟ ان کے ہاں خلافت کا پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کے ووٹیں ڈالیں، کسی ایک کو خلیفہ چن لیں، یہ اسے مان لیتے ہیں. امامت کے ہاں یہ طریقہ نہیں. ہاں ہمارے ہاں ووٹوں سے امام بنتا ہی نہیں. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، امامت کے لیے جھگڑا نہیں ہوا. انہوں نے آپس میں تلواریں نہیں اٹھائیں کہ میں امام ہوں. انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا. امامت والے مطمئن ہیں. لیکن تمہارے ہاں خلیفہ بننے کا پہلا اصول یہ ہے جسے تم نے تاریخ میں ایک معتبر لفظ دیا ہے، وہ لفظ ہے اجماع امت. امت جمع ہو، اپنی مرضی سے خلیفہ چنے، وہ خلیفہ برحق ہوتا ہے. اگر تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول یہ ہے تو مجھے معاف کرنا، یزید کے پاس یہ اصول تھا. اسے مسلمانوں نے باقاعدہ بیعت کر کے خلیفہ چنا تھا. اگر تم صرف مدینے کے لوگوں کی بیعت سے خلیفہ مان سکتے ہو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کانٹوں پہ چلوں اور آپ تک نتیجہ پہنچا دوں. اگر تم سقیفہ میں صرف مہاجر اور انصار کی بیعت پہ خلیفہ چن سکتے ہو تو اس نے تو پوری دنیا سے بیعت کروائی تھی. اس کا مطلب تمہاری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا. تمہارے ہاں خلافت کا دوسرا اصول کیا ہے؟ پہلا چاہتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے. تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ چاہتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے
شورا کمیٹی بنے، 6 بندے مل کے ایک کو خلیفہ بنا لیں، تم اسے بھی مان لیتے ہو۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس نے صرف 6 بندوں سے نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کا فتویٰ لیا تھا۔ آج جو بھی مولوی اٹھتا ہے یا جو بھی تقریر اور تحریر کرتا ہے وہ ایک جملہ کہتا، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط۔ اتنا آسان نہیں ہے حسین کو صحیح کہنا۔ اگر تو نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی بنانا غلط تھی، تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا۔ صرف حسین نہیں، صرف حسین نہیں، امامت کا پورا نظام ٹھیک تھا۔ توجہ ہے صاحبان آپ، امامت کا مکمل نظام ٹھیک ہے، امامت میں ایک بھی کڑی ناپاک نہیں۔ پھر یہ اردو محاورہ میں نے تو نہیں بنایا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی۔ تمہاری خلافت میں یزید جیسی گندی مچھلی ہے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کہ یزید کو جو مسلمانوں نے چنا، قرآن لے آؤ ممبر پہ، مسلمانوں نے اپنی مرضی سے اسے خلیفہ بنایا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں تو نمائندگی کرنی ہے، آپ چپ بھی رہیں، میں نے پھر بھی وکالت کرنی۔ اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو قرآن سورہ مومنون میں کہتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے۔ یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں، مسلمانوں نے کی اس کے ہاتھ میں بیعت، سارے ہو گئے کافر۔ تو صرف ایک یزید بچا رہا تھا نا۔ بندے صرف ایک یزید پیش کر رہے تھے نا جی، میں وکالت کر رہا ہوں آپ کے مذہب کی۔ اس کا مطلب قرآن کہتا ہے کہ جو بھی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ تم نے انکار کرنے والے 72 دکھائے کہ ان 72 نے بیعت نہیں کی، جنہوں نے کی وہ لاکھوں کیوں نہیں دکھائے؟ بھئی ایک بندے نے تو نہیں، 2 بندوں نے تو نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی ہاتھ میں بیعت کی تھی۔ اگر اس وقت یزید کی حکومت کا نقشہ ابھارا جائے آج 2018 میں، تو اس وقت دنیا کے 7 بر اعظم ہیں، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی۔ مدینے سے لے کے ہمارے بر صغیر میں ملتان تک اس کی حکومت کا رقبہ تھا، پورا عراق اس کی حکومت میں تھا، مصر، ترکی، یمن، جتنی سعودی عرب کی ریاستیں یہ ساری، جتنا آج افریقہ ہے یہ سارا، یہ مکمل اس کی حکومت کے اندر تھا۔ اس کا مطلب اس پورے خطے میں جتنے مسلمان رہتے تھے انہوں نے یزید کی بیعت کی۔ قرآن کے مطابق سارے کافر ہو گئے، کافر کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ کافر اگر دوبارہ مسلمان ہونا چاہے تو اب قرآن کہتا ہے اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اگلے معصوم کے پاس جائے، اس سے معافی مانگے، اس کی ہاتھ میں پھر بیعت کرے، جسے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں تجدید بیعت، ٹوٹی ہوئی بیعت کا پھر قائم ہونا۔ یہ بیعت ٹوٹ گئی تھی پھر قائم ہوئی، لہٰذا وہ معصوم کے پاس جائے گا، تجدید بیعت کرے گا، پھر وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کربلا سانحہ تھا، کربلا حادثہ تھا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین کتنا بڑا انتقام لے کے چلا گیا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین نے غدیر کے بعد کتنا بڑا انتقام لے لیا ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، جن بندوں نے یزید کی ہاتھ میں بیعت کی سارے کافر ہو گئے۔ حسین 72 لے کے کربلا میں آ کے سو گیا۔ اگلا امام سید الساجدین پورا 1 سال شام کے زندان میں بیٹھا رہا۔ امت نے آنا تھا حسین کے پاس، حسین کربلا میں سو گیا۔ انہوں نے جانا تھا سجاد کے پاس، سجاد قید خانے میں چلا گیا۔ اب مولوی ہمیں بتائے کہ وہ پورا 1 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ پورا 1 سال۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا 1 سال امام قید نہیں، امت قید ہے۔ کڑی سجاد کے ہاتھ میں نہیں، امت کے ہاتھ۔ امامت مطمئن تھی، کیونکہ امامت وہ ہوتا ہے جو ووٹوں سے نہیں ملتا، امام اللہ بناتا ہے، اور اللہ جسے امام بنا دے وہ تخت پہ نہ بھی ہو
وہ امام. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھا, فرعون تخت پہ بھی لانتی تھا. اس کا مطلب کہ لانتی تخت پہ بھی بیٹھ جائے لانتی رہے گا, حجت قید خانے میں بھی ہو وہ حجت ہی رہے گی. جیسا کہ سنیے میرے بھائیوں کی کتاب موطا امام مالک میں بھی لکھا ہے, ارحج المطالب میں بھی لکھا ہے کہ رسول مولا علی کے چچا تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب. یہ رسول کے بھی چچا ہیں, مولا علی کے بھی چچا. جب رسول دنیا سے چلے گئے تو جناب عباس ابن عبد المطلب نبی کے گھر آئے, مولا علی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے, اے علی تیرے گھر میں جو نبی کے تبرکات ہیں وہ مجھے دے, کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں, خاندان کا بزرگ ہوں, میرے پاس ہونے چاہیے. مولا علی مسکرائے, فرمایا چچا عباس بیٹھیے. جناب عباس بیٹھے, مولا علی اندر گئے, تبرکات والا صندوق لے گئے. جناب عباس ابن عبد المطلب کے سر سے امامہ اتارا, نبی کا امامہ ان کے سر پہ رکھا, نبی کی عبا ان کے کاندھے پہ دی, نبی کی چادر ان کے دوش پہ دی, نبی کا عصا ان کے ہاتھ پہ دے کے مولا علی کی آواز, چچا عباس اٹھیے. کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا, اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے. دیکھا تھے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر, اتنا وزن, مجھ سے تو گردن بھی نہیں ہل رہی. علی کی آواز, حسن ذرا باہر آ. بچپن کا حسن باہر آیا, علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا. وہی امامہ حسن کے سر پہ, وہی ابا حسن کے کاندھے پہ, وہی چادر حسن کے دوش پہ. حسن ذرا چل کے دا, توجہ میری طرف کرنا. حسن نے چلنا شروع کیا, حسین باہر آ, حسین باہر آئے, وہی امامہ حسین کے سر پہ, وہی ابا حسین کے جسم پہ. حسین نے ٹہلنا شروع کیا, علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا, وہی چادر اپنے کاندھے پہ لی, علی نے چلنا شروع کیا. جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے, علی کے بعد چچا عباس چیزیں تو لیتے جائیے. فرمایا پریشان اس بات پہ نہیں ہوں, وزن میں نے نہیں اٹھایا, تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا. پریشان تو میں اس بات پہ جا رہا ہوں, جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی حسن کو پوری آئی, ویسے حسین کو پوری آئی. اتنا جملہ کہنا تھا مولا علی کی آواز, چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے, امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. امامت مطمئن ہے, ہر دور میں خلافت پریشان رہی ہے, امامت پریشان ہے. مسئلہ خلافت نے پوچھا ہے, امامت نے نہیں پوچھا. دین کا تحفظ خلافت نے نہیں کیا, دین کا تحفظ امامت نے کیا. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہمارا تعلق سقیفہ سے نہیں, ہمارا تعلق غدیر سے. اس ممبر کے عوض, اس ممبر کی وجہ سے عزت ہے, اس ممبر ہی کی وجہ سے پوری دنیا میں ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اپنوں میں تعریف ہو تو اچھا نہیں لگتا, لیکن جب دشمن تعریف کرے پھر لطف آتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں برطانیہ گیا, ایک سال, پچھلے سال کی بات ہے, تو میں برطانیہ کے ایئرپورٹ پہ امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہوں, تو ایک انگریز بیٹھا ہوا ہے. اس نے مجھے میرا پاسپورٹ مانگا, میں نے پاسپورٹ دیا. اس نے مجھ سے سوال کیا کیوں آئے ہو ہمارے ملک میں. میں نے بتایا کہ میں ایک ریلیجیس ریسائٹر ہوں, مذہبی تقریریں کرتا ہوں, اپنے مذہب کی نمائندگی کے لیے آیا ہوں. اس نے اگلا مجھ سے سوال کیا, اس نے کہا آر یو مسلم, تو مسلمان ہو. میں نے کہا میں مسلمان ہوں. اگلا اس نے سوال کیا, میرا سینہ چوڑا ہو گیا. اس نے کہا نبی کے دوستوں کو مانتے ہو یا گھر والوں کو. کوئی بندہ تو ہوگا تو تائید کا حق ادا کرے. پروفٹ کے فرینڈز کو مانتے ہو یا فیملی کو. میں نے فوراً اپنے سینے کو چوڑا کیا, میں نے کہا جی ہم نبی کے گھر والوں کی اطاعت کرتے ہیں. اسے پاسپورٹ میرے ہاتھ میں تھما کے گزر جا, ہمیں اتنا پتا ہے جو نبی کے گھر والوں کو مانے وہ کبھی دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا. وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا جو امامت کا قائل. یاد بسم اللہ, امامت کا ماننے والا کبھی دہشت گرد نہیں ہو. اگلی سطر اس نے کہی ہے, میری آنکھیں پانی سے بھر رہی. میں نے کہا تم مسلمان ہو. اس نے کہا آئی ایم کرسچین بٹ آئی لائک حسین. میں عیسائی ہوں لیکن حسین کو پسند کرتا ہوں. میں نے کہا تم حسین کو کیوں پسند کرتے ہو. اس نے کہا پیس آف ایمبیسیڈر آف پیس اونلی از حسین.
اگر اس دنیا میں کوئی امن کا سفیر ہے تو وہ صرف حسین ہے. میں حسین کو سلام کرتا ہوں. حسین نے گردنیں کاٹی نہیں, حسین نے گردن دے کے انسانیت بچائی. آج عیسائی مطمئن ہے, اربعین پہ, چہلم پہ امام حسین کے ہاں, امام حسین کے شہر میں کروڑوں کا رش ہوتا ہے. 7 انگریز ڈاکٹروں کی ٹیم کربلا گئی صرف کس وجہ سے کہ وہاں انسانیت کا سب سے بڑا ہجوم ہوتا ہے. ہم لوگوں کو میڈیکل سہولیات کے لیے وہاں بیٹھیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے. 7 کے 7 کربلا میں گئے, 7 واپس آ کے مسلمان بھی ہوئے اور حسینی بھی ہوئے. ان 7 ڈاکٹروں کو انہوں نے میڈیا پہ بٹھایا. انہوں نے کہا بغیر کتاب پڑھے تو مسلمان کیسے ہو گئے. جو انہوں نے اگلی سطر کہی ہے, میری پوری تقریر بھول جانا کھاریاں والوں, جہلم گجرات کا نمائندہ مجمع, پوری تقریر بھولنا. ان 7 عیسائیوں کا یہ جملہ میری پوری تقریروں پہ وزنی. انہوں نے کہا تم نے بغیر کتاب پڑھے اسلام کیسے قبول کیا. انہوں نے کہا ہم تو گئے تھے کربلا میں لوگوں کی خدمت کرنے, وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں خالق کی فطرت رہتا ہے, یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے. انہوں نے کہا وہ کس طرح. انہوں نے کہا جی ہماری سائنس نے اتنی ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد یہاں تک پہنچے کہ ایک انجیکشن ایک مریض کو لگے تو وہ سوئی دوسرے مریض کو نہ لگانا, ورنہ اس کی بیماری وہاں تک چلی جائے گی. اس نے کہا وہاں ہم نے سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی, زنجیر ایک تھا, ماتمی 4 تھے, وہی چھری اس کے سر پہ, وہی چھری اس کے سر پہ. انہوں نے کہا پھر ہمیں وہاں جا کے پتا چلا ان کا گروپ ایک ہے جس کا نام حسین ہے. انہوں نے کہا ہماری میڈیکل ریسرچ کہتی ہے مریض کے جسم پہ زخم آ جائے اس پہ مٹی نہ پڑے, ایک ذرہ مٹی کا پڑا تو زخم پھول جائے گا. انہوں نے کہا ہم نے اپنی سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی, کھلے ہوئے زخموں پہ ماتمی کربلا کی مٹی لگا رہے. انہوں نے کہا ہمیں وہاں جا کے پتا چلا یہاں رسول کا بیٹا نہیں, یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے. یہاں کوئی ایک ایسی ہستی آباد ہے جو فطرت کو بدل دیتی ہے. بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارا اسلام کا تسلسل غدیر سے ہے. کبھی بھی غدیر نہ بھولنا. ابھی یہ 18 ذی الحج بالکل قریب ہے. اپنے بچوں کو گھروں میں بہترین لباس پہنا کے انہیں غدیر یاد کرواؤ, انہیں غدیر سنو. مولا کہا کرتے تھے غدیر کا انتظام کرو, ایسے نہ ہو جیسے دنیا محرم بھول رہی ہے, دنیا غدیر بھولے, جیسے دنیا نے میری دادی کا دربار بھولا ہے. 2 چیزیں اپنے بچوں کو یاد کروا دو, غدیر اور فدق. محمد کی بیٹی کا دربار میں جانا, جتنی دیر کھڑی رہی ہے صرف رو کے اتنا کہتی رہی ہے مجھے پہچانو میں محمد